جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کیا سفیان؟ میں انڈیا حیدرآباد. اوکے جناب حکم کریں. جی بیسیکلی اہل تشیع سے ہم لوگوں کا اختلاف. میں اہل سنت سے ہوں الحمدللہ، میرا منہج اہل سنت ہے جی. اور نہ ہی میں حنفی بریلوی ہوں، نہ ہی حنفی دیوبندی ہوں، نہ ہی میں وہابی اہل حدیث ہوں. کیا ہے؟ یہ تمام فرقوں سے میں پاک ہوں الحمدللہ. میں صرف مسلم ہوں الحمدللہ. اوکے جی تو میرا بیسیکلی اہل تشیع سے اختلاف، مین چیز پہ اختلاف یہ ہے کہ توحید پہ اختلاف ہے. اور توحید تمہارے تو اللہ جو ہے نا اس کی ٹانگیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے شیخ ہاتھ سنیے، ہے کہیں نہیں آنکھ ہے بھائی. سنیے توحید تو تمہارا ہے ہی نہیں. استمداد استعانت پہ میرا اصل اختلاف ہے اہل تشیع سے. تو سب آپ کے فرقے مانتے ہیں نا اس کو. ہاں میں آپ کو ابھی تو اس لیے کلیریفائی کرا، میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے سے. بریلویوں کا استعانت سے کیا؟ ایک دلیل دے دو کہ غیر اللہ سے مدد نہیں لیا جا سکتا. ایک دلیل دے دو بھائی، اب لیٹ ہو گیا. ایک دلیل جو سب سے تیرے پاس عمدہ ہے وہ دے دو، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. دے رہا ہوں الحمدللہ. ہم ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں بولتے ہیں ایاک نعبد السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہتے ہیں. سنیے شیخ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں بھی تجھی کو پکاریں گے. اور آپ بول رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد. اب سن لو ابھی آپ سے پہلے بھی کسی نے کہا. خاموش ایک منٹ خاموش. میں سمجھ گیا. اب سن لو، آپ سے پہلے بھی ایک آدمی آیا تھا، آپ نے نہیں سنا، اس نے یہی آیت پڑھی. نہیں اب اچھی طرح سے سن لو. اب میرے چینل پہ پہلے چلے جاؤ، یوٹیوب چینل پہ مل کے میں تم کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ سرچ کرو، وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر دیکھو، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کو تفسیر سکھایا گیا ہے، سنیے اب سن لو نا. مضبوط دلیل میری نہیں دیا، میری مضبوط دلیل دینے والا ہوں میں انشاءاللہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے مضبوط دلیل تمہارا چانس ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے دے رہا ہوں بھائی. سن لو نہیں، میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا تھا. نہیں سن لو، تم نے میں نے تو سے دلیل مانگی تھی، تم نے دلیل دے دی اپنی. تمہیں غلطی ہوگی، تم نے اپنی. شیخ صاحب ایک منٹ نہیں سنیں گے. آپ سن لو. اب میری باری. میں نے آپ سے کہا تھا خاموش، ایک چھوٹی سی آیت وہ سن لیں گے. پہلی بات میں اس کا جواب دے دوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جب آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ سرچ کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، تو وہاں پہ آپ کا ایک اسپیچ آئے گا 2 سال پہلے کی. اس کا نمبر ہے نمبر 94. نمبر 94 ہے اس اسپیچ کا. اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں اس آیت کے متعلق ہم نے گفتگو کی. اور اس میں کیا واقعہ اس میں لفظ صرف ہے کہ نہیں ہے، اس پہ میں نے بات کی کہ صرف اللہ سے مدد لینا. تو اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہے نا، تو یہ تو بالوضوح باطل ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ غیر اللہ سے مدد لیتے ہو. پھر تو ہر جگہ غیر اللہ سے خاموش، پھر ہر جگہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے اور شرک ہے، اور یہ کسی کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے. اب آپ کا جو سب سے بڑا مضبوط دلیل ہے، سب سے مضبوط ترین دلیل ہے، وہ دے دو. اب اس کے بعد نہیں کہنا کہ ایک اور بھی اس سے مضبوط ہے. آخری دلیل الحمدللہ قرآن پوری توحید پہ بھرے ہوئی الحمدللہ. اور تمہاری یار ایک میں آپ کو توحید کا نہیں پتا. ابھی میں نے تقریر کیا، سن لو. تم توحید کی بات کرتے ہو نا، توحید کی بات کرتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے گاڈ میں اور وشنو میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور تم مجھے بتاؤ تمہارے گاڈ میں اور وشنو میں فرق کیا ہے؟ مجھے ذرا سمجھا، ایک فرق بتاؤ مجھے. میرا گاڈ اور آپ کا گاڈ الگ تھوڑی ہے شیخ صاحب. ہم دونوں کا میرا گاڈ اور آپ کا گاڈ بالکل الگ ہے. میرا گاڈ اور ہے، تیرا گاڈ اور ہے. تیرا گاڈ جو ہے نا، اس کے آنکھیں کئی ایک ہیں، اس کے ہاتھ کئی ایک ہیں. تیرا گاڈ کرسی پہ بیٹھتا ہے، تیرا گاڈ موٹا ہے. جواب دو اس کا. جواب دے. تیرے گاڈ اور وشنو میں کیا فرق ہے؟ سنیے شیخ صاحب، بڑے احترام سے سنیے. آپ جو بول رہے نا کہ تیرے گاڈ کے پیر ہیں، ہاتھ ہے، یہ ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. ہم اس کے اندر ڈیفینیشن میں جاتے ہی نہیں کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں، ہاتھ پیر ہیں نا، ہاتھ پیر ہیں، اس کے یونیک ہاتھ پیر ہیں. اس سے کیا فرق پڑا؟ وہ وشنو بھی یونیک ہے، وشنو بھی یونیک ہے نا. اور تم کو پتہ ہونا چاہیے، تم کو پتہ ہونا چاہیے جو چیز اوپر نیچے جاتی ہے نا، جو چیز بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مکان کا خالق نہیں ہو سکتا.
تیرا گاڈ خود مخلوق ہے. اب اس پہ سوچو, لیکن اس کے سوچنے کی تو تم میں ہے ہی نہیں, سمجھ میں نا. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے گاڈ میں وشنو میں فرق ہی نہیں ہے. ایک فرق نہیں بتا سکا. کہتا ہے لے سکا مثلی شیء, وہ ہندو بھی کہیں گے وشنو جیسا کوئی نہیں ہے جی, وہ بھی کہیں گے. الرحمن کیا ہے, وہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ الرحمن عرش پہ مستوی ہوا, جیسے کہ اس کا شان کے لائق ہے. ہم اس کی تمثیل میں عرش پہ بیٹھ گیا, کرسی پہ بیٹھ گیا. ان کی حالت کیا ہے جی, وہ وشنو بھی عرش پہ بیٹھا ہے. میں تمہیں دکھا دیتا ہوں یار. ارے شیخ صاحب آپ اس کو چھوڑ دیجئے, نہیں, تم نے توحید کی بات کی نا, اور تم بدترین مشرک ہو. دلیل سنیے. نہیں, تم توحید کی بات کرتے ہو. نہیں, اب میں سنتا ہوں آپ کی دلیل. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, دلیل دو بولے آپ. میں سنوں گا, میں آپ کی دلیل سنوں گا بھائی, لیکن پہلے کہ آپ کہتے ہیں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. خود جو ہے محترم ناظرین, یہ خود جو ہے بدترین شرک میں مبتلا ہیں. میں آپ کو دکھاؤں بھائی, کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ او بھائی یہ دیکھو, یہ وشنو بھی کرسی پہ بیٹھا نا, اور یہ دیکھو وشنو کی بھی سواری دیکھو بھائی, اور آپ کا رب بھی اسی طرح سواری کرتا ہے. میں آپ کو دکھاؤں, اس کی سواری دکھاؤں. کیا میرا رب اور آپ کا رب الگ الگ ہے؟ بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے جی. آپ دیکھو وشنو کو آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین, یہ وشنو جی ہے. وشنو سوار ہوتا ہے, وشنو کافی خوبصورت ہے, ان کا رب خوبصورت بھی نہیں ہے. ان کے جو رب ہے ان کی تصویر میں آپ کو دکھاؤں نا, بہت ہی بدصورت ہے ان کا رب. اور یہ وشنو جو ہے کس پہ سوار ہے؟ ایک پرندہ ہے. اچھا, ان کا رب کس پہ سوار ہوتا ہے؟ یہ ملاحظہ کریں, ان کا رب, یہ توحید کی بات کرتے ہیں. اب بدترین مشرک ہو, ہندو آپ سے بہتر ہیں. یہ کتاب مسند ہے, مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر, یہ جلد نمبر ہے 3, یہ 1995 میں چھپی ہے. یہ دیکھو حدیث نمبر 2314, یہاں پر کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق امیہ فی شیء من شعرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ کے ایک شعر کی تصدیق کی. وہ شعر کیا ہے؟ رجل وثور تحت رجل یمینہ. اللہ میاں, ان کا رب جو, ان کا وشنو جی, وہ بیٹھتا ہے, اس کے ایک پیر کے نیچے گائے ہوتا ہے. حملۃ عرش, حملۃ عرش جو ہے وشنو جو ہے نا, ایک خوبصورت سا پرندہ ہے, گائے ہوتا ہے ان کے نیچے, ان کے دائیں پاؤں کے نیچے گائے ہوتا ہے. والنصر اور رجل وثور, ایک پیر کے نیچے ایک آدمی ہے, دوسرا کیا ہے؟ دوسرا گائے ہے. والنصر للأخرى, اور ایک شاہین ہے, عقاب ہے بائیں والے پیر کے نیچے. ولیس مرصد, اور ایک شعر ہے, اور ایک شعر. ان کا رب دیکھو, یہ وشنو جب بیٹھتا ہے نا, وشنو چلو اس کا ایک پہ بیٹھا ہے, ایک پرندے پہ, لیکن ان کا رب کس طرح ادھر ادھر, اس کے حمل جو ہے اس کے عرش کو اٹھا کے کون جا رہا ہے؟ ایک آدمی کی شکل ہے, ایک گائے ہے, ایک ہے پرندہ ہے, اور ایک ہے بھائی شعر ہے. یہ تیرے رب ہے, اور کہتا ہے میرے رب جو ہے, میرا رب نہیں جی, میرا رب اور تیرا رب ایک جیسا نہیں. تیرا رب ایک جانور ہے, ایک اینیمل ہے, آسمان میں موہوم اینیمل ہے. لا حول ولا قوت والیعوذ باللہ تعالی. اور بھائی, اور جو چلتا ہے پھرتا ہے, ہاتھ ہے, آنکھ ہے, وہ اینیمل نہیں ہے. تم توحید کی بات کرتے ہو. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, میں آپ کو بول رہا ہوں یہ کہ آپ اس کے اندر تفصیل میں بچ جائیے. آپ بس اتنا بولیے, تفصیل میں نہیں جا رہا, جیسے کہ اس کا شان گلا ہے, تفصیل میں مت جائیے. اسماء صفات کی تفصیل میں جائیے نہیں. کیوں نہیں جائیں؟ جب آپ کا دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں اسماء صفات کرنا. میں سوال نہیں کر رہا بھائی, اس کا پیر ہے, اس کے کئی ہاتھ ہیں, کئی آنکھیں ہیں, موٹا ہے. سوال کرنا, میں سوال کر رہا ہوں, میں سوال نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسے چیز کو کہتے ہیں ماسٹر. تفصیل میں کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں جا, کیوں غلط ہے؟ تفصیل میں کیوں جا؟ ہم کو اس کا رب کی معرفت واجب نہیں ہے. ہاں, کہتا ہماری توحید بیان نہ کرو, ہماری بےزتی ہوتی ہے. ان کی توحید بیان نہ کرو, تمہاری توحید ہے ہی نہیں جی. اوے بھائی, تمہارا رب, تمہارا ریلیجن اور ہندو کا ریلیجن ایک ہی ہے, تم ایک ہی گاڈ کی اتباع کرتے ہو. لیکن آپ بولے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, اس کی دلیل دو. تو اب پتہ چلا جو لوگ توحید کی بات کرتے ہیں نا, یہ خود ایک مانسٹر کی, ایک ڈیمن کی یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, کہ ان کے ذہن میں یہ آسمان میں یہ ڈیمن بھاگ رہا ہوتا ہے, جل رہا ہوتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے, ان کا یہ خیال ہے. اچھا اب مجھے بتاؤ, سنیے,
دلیل وہ آپ کا سنیے، سب سے بڑا دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑا دلیل میری الحمدللہ سب سے بڑا دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک اٹھائیے سورۃ النمل آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون مصیبت میں گرے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تم، تمہارے بعد تمہارے ماں باپ کے بعد تم، اس کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کرے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ غیر اللہ سے مدد کریں، غیر اللہ سے مدد طلب کریں، آپ مشرک ہیں؟ اس میں کہاں لکھا ہے؟ بول رہا ہوں نا، اس میں یہ کلیئر کٹ فتویٰ اللہ کا موجود ہے کہ گویا کہ تم نے اس کو الہ مان لیا، جس سے تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ تم جس کو تم ٹھیک ہے، کسی سے او بھائی، آپ کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے نا، آپ کی بیوی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے؟ بات سنیے، ہاں اس کا بھی جواب ہے الحمدللہ میرے پاس۔ اس کا جواب یہ ہے بتاؤ کہ دنیاوی اسباب ہے وہ، وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا وَالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاروں میں ایک دوسرے کا کام بالکل ساتھ دو اور برائی میں الگ رہو۔ کس نے کہا کہ نیکی سب دنیاوی؟ دیکھو بھائی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، یہ خطاب رسول صلی اللہ۔ اب سن لو بھائی، سن لو، وشنو صاحب کا کلمہ پڑھنے والے، مانسٹر کی پوجا کرنے والے، آسمانی ایک اینیمل، ایک بیسٹ کے کلمہ پڑھنے والے، اب سن لو دیکھو، اب سن لو، پیدا کری اپنے آپ میں، آپ میری بات کو کاٹ رہے ہیں نا، اب سن لو، تعاونوا علی البر والتقوی، ٹھیک ہے نا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حکم ہے اللہ کا۔ تو میں نے کب کہا اللہ کا حکم نہیں؟ اب سن لو نا بھائی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹھیک ہے نا، یہ حکم کس سے ہے؟ اللہ سے، اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بھی ہے، امام حسن علیہ السلام سے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، ہم سے اور آپ سے بھی ہے، اور یہ حکم ابھی تک منسوخ نہیں ہوا ہے، تو لذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں تم مدد کیا کرو۔ تو جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا بیمار ہے، تو میرے بیٹے کو شفا دے دے، یہ نیکی کا کام ہے یا عدوان اور اسم کا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے نا۔ وہ آیت جو آپ نے، خاموش میں بات کر رہا ہوں، خاموش، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، خاموش، اس میں یہ لکھا ہے کہ کون ہے اللہ کے علاوہ کہ بے نوا بیچارے کی وہ پکار سنے اور آپ کو خلفائے ارض بنا دے؟ یہ تو دنیا میں تو ہوتا ہی نہیں ہے جی، کہ کسی بے نوا بیچارے کے اللہ مدد کرتا ہے اور وہ زمین و آسمان کا بادشاہ بن جاتا ہے، پورے زمین کا بادشاہ بن جاتا ہے، سوائے اس کے ایک مثال ہے، اور وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ یہ آیا آپ نے غلط پڑھا، کسی بیوقوف نے آیا آپ کو سمجھایا نا، یہ تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ کوئی اگر اس کی ماں بیمار ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، وہ فقیر ہے، وہ مقروض ہے، قرضے ادا نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ اگر اس کی مدد کر لیتا ہے تو اس کو خلیفہ بھی بنا لیتا ہے۔ یہ مخصوص ہے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ تو آپ پہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے جو سب سے بڑی دلیل لے کے آیا نا، وہ تو آپ کے وہ مصری محمد علی مرزا صاحب کی بیوقوفی اور حماقت سمجھے کہ اس نے آیا کہ ایک قسمت کو پڑھی ہے، اس نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے۔ استاد ہے میرے، آپ کے استاد جی کی عقل نہیں ہے، وہ ابھی بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے خود مجھے مناظرے کے چیلنج دیا اور خود بھاگے اسی توحید پر، ہاں ٹھیک ہے نا، اسی مسئلے پر۔ وہ بھاگے نہیں ہیں، آپ کو کوئی اون ہی نہیں کرتا، اہل تشیع میں آپ کو کوئی اون ہی نہیں کرتا، سب سے پہلی بات ان کو بھی کوئی اون نہیں کرتا، آپ کو، مجھے بہت سارے میرے سپورٹر ہیں، میں سب سے بڑا شیعوں کا چینل میرا ہے، سب سے بڑا جو مذہبی چینل ہے شیعوں میں، جس کو دیکھا جائے نوحوں کے علاوہ، نوحے وغیرہ علاوہ، وہ میرا چینل، ٹھیک ہے نا۔ محمد علی مرزا کو کوئی اون نہیں کرتا بھائی، اور یہ کوئی دلیل نہیں، آپ کو کوئی اون کرتا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، سفیان آپ کو کوئی اون کرتا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کے مستری صاحب اسی لیے مجھ سے مناظر چیلنج کر کے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ بھگوان، جس بھگوان کی آپ اتباع کر رہے ہو نا، خاموش ہو جاؤ، میری باری ہے، میری بات نہ کاٹو پلیز، میری بات نہ کاٹو۔
تو جس بھگوان کی تم اتباع کرتے ہو اس موہوم آسمانی ماسٹر ڈیمن کی وہ آپ ایک مضحکہ چیز ہے. محمد علی مرزا کیا ہے ابن تیمیہ قبر سے بھی آ جائیں اس کو دفاع نہیں کر سکتے. اچھا اما یجیب المضطر اذا دعا، یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے نہیں. میں بات کر رہا ہوں نا بھائی صاحب، آپ ادب سیکھو نا، میری بات کے بیچ میں نہ شکل بھی نہ بناؤ، دانت بھی اپنا نہ نکالو، اپنے ہونٹوں سے بھی نہ کھلو، سن لو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تم گفتگو کے لائق بنو. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ آپ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے. یہ ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ مظلومیت سے نکال کر پوری زمین و آسمان کا خلیفہ وہ بادشاہ بنائے گا. اور وہ کب ہوگا؟ جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یا مسلمانوں کے لیے. یہ ایک اور مفہوم کو بتا رہا ہے. یہ آیا یہ بتا ہی نہیں رہا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. اس آیے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد لے لیں تو آپ مشرک ہو جائیں. وہ کون ہے جو آپ اہل بیت علیہ السلام ابھی مظلوم ہیں، بیچارہ بے نوا ہیں، آپ قتل ہو رہے ہیں، آپ کی ندا کو مظلومیت کو سنے گا اور آپ کو خلفائے ارض بنا دے گا. آپ نے آدھا آیہ لے لیا اور آپ کی بیوقوفی ہے، بلکہ محمد علی مرزا مصری صاحب کی بیوقوفی ہے کہ پوری آیت کو اس نے سمجھا نہیں. تو آپ نے جو دوسرا آیہ پڑھی ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. الحمد، یہ ہماری دلیل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بر و تقوی میں مدد دے دیجئے، تو اس پہ واجب ہے، قد اقل اس کے لیے مستحب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستحب ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مستحب ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہماری مدد کریں. ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستحب ہے کہ مدد کریں تو ہم ان سے مدد مانگیں گے نا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب آپ کی سب سے اہم جو دلیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے. سفیانی جی اب جاؤ معاویہ کے پاس.